اس لیے بچپن ہی سے آپ جو کچھ چاہے ان پر نقش کر سکتے ہیں، اس کا دل و دماغ اس کو قبول کرے گا، اس لیے اس کو غلط صحبتوں سے دور رکھنا چاہیے۔ ابھی آپ کے بیچ میں ایک اور بچی آ رہی ہے، دیکھیے اس کا بھی انداز آپ کو دیکھنا ہے۔ خوشنما پروین ہے، وہ آپ کے بیچ آ رہی ہے، بہترین انداز میں، اچھے انداز میں، نرالے انداز میں جو ہے تقریر پیش کرے گی، وہ بھی اردو میں۔ آپ کو آج کی جو ہے ایپیسوڈ میں آپ کو اردو میں تقریر سنا رہے ہیں، اور آپ کو اچھا لگے، آپ کے دل کو چھو جائے، اس ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، وقال تعالی انما اموالکم واولادکم فتنہ، صدق اللہ العظیم۔ مشفق و مہربان معلمات، عزیزہ طالبات، ماں اور بہنوں، میری تقریر کی موضوع ہے بچوں کی شخصیت سازی میں والدین کا کردار۔ بچے کچے ہوتے ہیں، ان کا دل و دماغ بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے، اس لیے بچپن ہی سے آپ جو کچھ چاہے ان پر نقش کر سکتے ہیں، اس کا دل و دماغ اس کو قبول کرے گا، اس لیے اس کو غلط صحبتوں سے دور رکھنا چاہیے اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، تاکہ آگے چل کر اس کا دل و دماغ پر صلح کی صحبت کا اثر پڑے گا اور آگے چل کر یہ ننھے بچے نیک اور صالح بنے۔ یہ سب ذمہ داری صرف والدین ہی کی ہے، وہ جس طرح چاہے بچوں کو بنا سکتے ہیں، اگر بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو ان کا پوشیدہ صلاحیتیں اجاگر نہیں ہو سکتی یا غلط طریقوں میں استعمال ہو کر رہ جائے گی۔ اس لیے والدین پر لازم ہے کہ اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔ عمر کے لحاظ سے ہم گروپ میں بچوں کی تقسیم کرتے ہیں اور ہر بچہ فطری طور پر اپنی کوئی نہ کوئی صلاحیتیں ضرور لے کر آتا ہے۔ ہر بچہ منفرد ہوتا ہے۔ ایک گھر میں پرورش پانے والے دو بچے انتہا کی مختلف صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ ان صلاحیتوں کے بروئے کار لانا یا ان کا دب جانا دونوں ہی والدین اور اسکول کی ذمہ داری ہے۔ ضروری ہے کہ وہ بچوں کو باصلاحیت بنائے۔ ہر انسان میں صلاحیتیں پوشیدہ ہوتی ہے۔ بعض لوگ بچوں کی صلاحیتوں کو پہچان کر انہیں فروغ دیتے ہیں۔ یہ کان کھود کر سونا نکالنے کی مترادف ہے، لیکن ہر کام ناممکن نہیں۔ الصبح اٹھنے کی عادت ڈالے، فجر کی نماز پڑھے، تلاوت کلام پاک کرے، صبح چہل قدمی کر کے تازہ ہوا لے، ناشتہ کرے۔ سال نو یعنی جس جماعت میں جانے والے ہیں اس کتاب کی مطالعہ کرے، اسکول کی لائبریری سے کچھ دینی کتابیں لے لے اور اس کا مطالعہ کرے۔ کچھ ایسے البم بنائے جس میں اپنی پسندیدہ شخصیت کی تصویر اور اس کی معلومات درج ہو۔ اگر ہم اکابر اسلاف کی سیرتیں اٹھا کر دیکھیں تو ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ بچپن ہی سے اس کے والدین نے ان پر خصوصی توجہ دی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم شخصیت سے کون مسلمان ناواقف ہوگا۔ ہم ان کی سوانح کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی والدہ نے ابتدائی سے ان کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا اور بڑی اہم نصیحت کی، بیٹا حالات کیسے بھی آ جائے مگر کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اس پر کار بند رہے اور ہمیشہ سچ ہی بولتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کتنے لوگوں کی ہدایت کے ذریعہ بنے اور آج بھی لاکھوں لوگوں کی دلوں میں ان کی عقیدت و محبت جاگزی ہے۔ اللہ تعالی والدین اور اساتذہ کو مسلم بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہترین نظم و نقش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، کتنی بہترین انداز میں جو ہے بچی تقریر پیش کر رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بچی حقیقت میں رات دن محنت کرتی ہے اور اسے محنت کا ثمرہ، اس کو محنت کا پھل ملنا ہی چاہیے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے، یہی گزارش ہے، اگر ویڈیو کہیں سے بھی اچھا لگ جائے، اس ویڈیو کو حوصلہ افزائی کے لیے، اس بچی کو حوصلہ افزائی کے لیے اس پیارا سا کومنٹ ضرور کریں کہ بچے کا حوصلہ افزائی کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।